عزیزان محترم، ذمہ داران جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی جناب وجی حسن صاحب، ان کی پوری ٹیم، جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوان، ہماری بہنیں بھی یہاں پر بڑی تعداد میں دھرنے میں موجود ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جماعت اسلامی کی اس دھرنا تحریک کا دوسرا مظاہرہ ہے کہ جو جماعت اسلامی نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو کراچی کا ایک نمائندہ ضلع ہے، اور ہمیشہ کراچی کی اگر اصل شکل کو دیکھنا ہو کہ کراچی کیا ہے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کو دکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو جو آبادیاں سب سے پہلے بسی تھیں ان میں لیاقت آباد تھا، پھر ناظم آباد کا یہ علاقہ اور نارتھ ناظم آباد کا علاقہ بنایا گیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ساری آبادیاں بڑھتی چلی گئیں، پھیلتی چلی گئیں۔ پھر یہ نئی کراچی تو پورا ایک علیحدہ سے جو ہے وہ پوری اسکیم کے تحت اس کو بسایا گیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ آبادی اس طرح سے پھیلتی چلی گئی اور بڑھی کہ پھر اس آبادی کے اندر تعمیر اور ترقی کا زبردست قسم کا کام ہوا۔ یہ 70 اور 80 کی دہائی تھی کہ جب عبدالستار افغانی صاحب کراچی کے میئر بنے تھے تو اس علاقے میں جماعت اسلامی کے کونسلرز ہوا کرتے تھے، اور اس علاقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں جو پورا زبردست قسم کا نظام ہے، یہ اس ڈسٹرکٹ کو جماعت اسلامی نے دیا، اس کی ٹیم نے دیا، اس کے کونسلرز نے دیا، اور اس پر جو شہر کے میئر تھے بابا کراچی انہوں نے دیا۔ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ٹیکس پیئر لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ نوجوان ہیں، وہ خواتین و حضرات ہیں جو جابز کرنے والے لوگ ہیں، جو مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ تو اپنے ٹیکس بچا لیتے ہیں، جو سیلریڈ آدمی ہوتا ہے وہ پورا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈسٹرکٹ ایک نمائندہ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو پورے شہر کا ہی تباہ حال کیا ہوا ہے، لیکن شاید اس وقت کراچی میں جتنا تباہ حال یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے کوئی اور شاید ڈسٹرکٹ نہ ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ہم جب ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جائیں گے تو وہ لوگ بھی یہی بات کریں گے، گویا اس شہر کو برباد کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ کس ڈسٹرکٹ میں زیادہ سڑکیں ٹوٹی اور کس ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ گٹر ابل رہے ہیں؟ میں اسی ضلع میں رہنے والا ہوں، اور روز ان سڑکوں کے اوپر ہم سفر کرتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی فرسٹریشن ہوتی ہے جب اپنے مین سڑکوں کے اوپر بھی پیچ ورکنگ نہیں ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہیں اور گڑے پڑے ہوئے ہیں، اور جب اندر کی گلیوں اور سڑکوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو سڑک نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ محاورتاً بات نہیں ہو رہی ہے، میں پورے میڈیا کو اس وقت جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں ان دونوں بلاکس کے اندر جا کر گلیوں کا ایک مشاہدہ کر کے آئیں۔ آپ میری بات آپ کو کم لگے گی، اور جو ایکسپیرینس آپ کو ہوگا، جو تجربہ آپ کو ہوگا، وہ زیادہ بدحالی کا تجربہ ہوگا۔ تو اس شہر کے لوگوں نے قصور کیا کیا کہ ان کے اوپر وہ لوگ مسلط ہو گئے کہ جو ہمیں ایک سڑک نہیں دے سکتے، بنی ہوئی سڑک کو ٹھیک نہیں کر سکتے، سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے، گٹر کو صاف نہیں کر سکتے، سیوریج کا نظام درست نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے وہ ویسے ہی بجلی بم اور پیٹرول بم حکومت روز ہم پر گراتی ہے، پھر ہمارے چلنے پھرنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے، مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں اور ان کو راستہ نہیں ملتا کہ گٹر ابل رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے اس شہر کو دوچار کر دیا ہے کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے دوچار کر دیا ہے کہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، آج مراد علی شاہ صاحب، اسد عمر صاحب اور ایم کیو ایم کے نمائندے مل کر پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور بار بار سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم 1100 ارب روپے کے پیکج کے مطابق بہت زبردست قسم کا اس شہر میں کام کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا پروجیکٹ ہے کہ جو انہوں نے نیا شروع کیا ہو اور اس پر کام شروع کیا ہو؟ یہ جو درمیان میں گرین لائن کے نام سے ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ گرین لائن منصوبہ 2016 میں شروع ہوا تھا، نون لیگ کی حکومت میں شروع ہوا تھا، یہ ان کا پروجیکٹ تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا
کہ یہ گرین لائن کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ کراچی کو پورے ماس ٹرانزٹ کے اس پروگرام کی ضرورت ہے جو نعمت اللہ خان نے جس کا ویژن پیش کیا تھا۔ اس جگہ پہ جہاں یہ گرین لائن بن رہی ہے اس پہ لائٹ ریل چلنی تھی، وہ منصوبہ تھا۔ 6 کوریڈور کراچی میں بننے تھے، اس کو سرکولر ریلوے سے کنیکٹ ہونا تھا، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ اس وقت طے ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور ان روٹس کے لیے تو ایک بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو چائنا کی کمپنیاں اور وہاں کے بینک سے ان سے پیسے بھی سینکشن ہو گئے تھے، لیکن جو لوگ اس وقت براجمان تھے، جن کے حکم سے شہر بند ہوتا تھا اور ان کے حکم سے شہر کھلتا تھا، ان کے وفاقی وزیر اور ان کی جو ہے وہ کرتا دھرتا پوری اس وقت طاقت ان کے پاس تھی، قوت ان کے پاس تھی، اس سب کے باوجود نعمت اللہ خان کام کر رہے تھے، لیکن ان وزیروں اور مشیروں نے، ایم کیو ایم کے ان طاقتور لوگوں نے وہ منصوبہ کے جو مشرف سے تقریباً اپروو کرا لیا گیا تھا اس کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ لولی پاپ گرین لائن کا دیا گیا۔ یہ گرین لائن جتنی آگے جائے آپ جا کر دیکھیں، جو فلو تھا اس سڑک کا، جو ایک چوڑی سڑک ہے، ایک بہترین سڑک ہے، اس سڑک کے اس فلو کو اس گرین لائن منصوبے کی وجہ سے جگہ جگہ رکاوٹ آتی ہے، بوٹل نیکس آ جاتے ہیں۔ چلیں آپ پھر بھی بنا دیتے، اس لیے کہ نون لیگ تو تیز کام کرنے میں بڑا اپنی مہارت ظاہر کرتی تھی۔ لاہور کا میٹرو 11 مہینے میں بنا دیا تھا، اسی طرح پنڈی کا میٹرو بنا دیا تھا، ملتان کا میٹرو بن گیا تھا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہ کراچی آتے آتے ان کی پرفارمنس کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ کراچی نے قصور کیا کیا ہے؟ کراچی کے لوگوں سے ان پارٹیوں کی دشمنی کیا ہے؟ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ اور وہ پورا حکمران طبقہ کراچی سے کیا بیر رکھتا ہے کہ یہاں کوئی منصوبہ ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ 2 سال میں انہوں نے بھی اس پر پورا کام نہیں کیا، اور پھر جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلیم گیم تو اپنی جگہ، لیکن کم از کم کہ یہ جو گرین لائن منصوبہ ہے یہ وفاق کے تحت ہے، گورنر اس کے ذمہ دار ہیں، اسد عمر اس کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، کیبنٹ ڈویژن کے تحت یہ کام کرتا ہے، اور نون لیگ کے بعد پی ٹی آئی کے آنے کے 2.5 سال میں 10% کام کا اضافہ بھی انہوں نے یہاں پر نہیں کیا ہے۔ یہ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے کراچی سے جیتی ہیں، 20-21 ان کے جو ہے وہ ایم پی ایس یہاں سے ہیں، اور صرف انہی کے فنڈز کو جمع کر لیں تو ہماری یہ نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد اور یہ آس پاس کے علاقے تو بالکل شادمان اور بفر زون یہ تو بالکل ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے۔ اس کے لیے تو کسی صوبائی فنڈ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 3 سال میں ایم این ایس کو فنڈ ملا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ جو ایم پی ایس کو فنڈ ملا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو یو سی کو 5 لاکھ روپے ہر مہینے فی یو سی فنڈ ملتا تھا، وہ پیسے کہاں جاتے تھے؟ یہ جو برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لاکھوں روپے ہوتے ہیں وہ پیسے کہاں لگتے رہے؟ اس لیے ہم نے جب دیکھا ہے تو پتا چلا ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس شہر سے، اس کی تو خمیر میں کراچی دشمنی موجود ہے، اس کی تو بنیاد اور جڑ میں کراچی دشمنی موجود ہے، لیکن جو کراچی کی بات کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے یہاں پر چائنا کٹنگ کی، انہوں نے یہاں پارکوں پہ قبضے کیے، انہوں نے کھیل کے میدانوں سے کراچی کے لوگوں کو محروم کیا، اور کراچی میں پچھلے عرصے میں بھی جو 4 سال میں ایم کیو ایم کی بلدیہ تھی، ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو بلدیاتی حکومت ہے اسے با اختیار ہونا چاہیے، وہ حکومت ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ بھی کہتے تھے کہ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس اختیار کے مطابق کام کرو۔ 26 ارب روپے سالانہ کا بجٹ وسیم اختر پاس کرواتے تھے، بغیر بحث کیے کونسل سے پاس کرواتے تھے، اس میں سے 13 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا، یو سیز کے پیسے الگ ہوتے تھے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اختیار وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے پاس تھا اس اختیار کے مطابق اس ڈسٹرکٹ میں یا ایسٹ میں کیا کام ان لوگوں نے کیا ہے، یا انہوں نے کورنگی میں کیا کام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کی یہ جنگ یہ پیسے ہڑپ کرنے کی جنگ تھی، یہ اپنی گاڑیاں بڑھانے کی جنگ تھی، یہ اپنے بینک بیلنس یہاں سے جو ہے وہ پہاڑ تک جتنے انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے ہیں اس سب کی جنگ تھی۔ عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمیں جب بارشیں بہت زیادہ ہوئی اور شہر میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو عمران خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ 1100 ارب روپے کا پیکیج ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکا کرے،
یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں، اور یہ ورلڈ بینک کے پیسے آنے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ کے پیسے آنے، آپ نے جو کراچی کو دیا ہے وہ 650 ارب روپے میں سے صرف 18 ارب روپے دیے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے کراچی کو ایک سال میں 650 ارب روپے میں سے 18 ارب روپے سینکشن کیے ہیں، اور اب 8-7 مہینے گزرنے کے بعد بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں سے 2 سے 2.5 ارب روپے بھی خرچ نہیں ہوئے کراچی کے اوپر۔ یہ آپ کراچی کو دیتے ہیں، وہ کراچی جو 2600 ارب روپے سالانہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس سال بھی جب انکم ٹیکس آیا سامنے تو 41% انکم ٹیکس کراچی کے لوگوں نے دیا تھا، اور پورے ملک نے مل کر 59% انکم ٹیکس دیا تھا۔ جب ہم ٹیکس بھی زیادہ دیتے ہیں، جب ہم ریونیو بھی 67% دیتے ہیں، جب ہم پورے صوبے کا 95% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، تو ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دو جو کرپشن کریں اور لوٹ مار کریں اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کریں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، ہماری گنتی بھی پوری نہ کریں، ہماری آبادی کو بھی کھا لیں۔ اس لیے آج ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کراچی کی آبادی آدھی کھا لی گئی ہے، اور یقیناً کھا لی گئی ہے، ہم 3 کروڑ ہیں اور ہمیں 1.5 کروڑ گنا گیا ہے، تو کراچی کے یہ عوام سوال کرتے ہیں ان تمام قوتوں سے جو اختیار اور اقتدار رکھتی ہیں، جن کی طاقت کے آگے ہر کوئی جھکتا ہے، جن کی مرضی سے حکومت کی نقشہ گیری ہوتی ہے، وہ لوگ جواب دیں گے کراچی کی آبادی کیوں آدھی تک کھا لی گئی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم پیپلز پارٹی اور جب ہم نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں اور ایم کیو ایم سے، تو دبے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری میں تو فوج کا آدمی بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ تو فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فوج کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ کیوں ہماری آدھی آبادی کھا لی گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ کام آج سے نہیں ہوا ہے۔ 1981 میں جب مردم شماری ملک میں ہوئی، اس وقت ہی ہماری آدھی آبادی کھا لی گئی تھی۔ ہم 98 لاکھ تھے اور ہمیں 55 لاکھ دکھایا گیا تھا۔ 2017 میں جب 98-99 میں مردم شماری ہوئی تو ہم 2.25 کروڑ تھے اور ہمیں 98 لاکھ دکھایا گیا تھا، اور 2017 میں جب مردم شماری ہوئی ہے تو اس وقت بھی ہم 3 کروڑ سے زائد ہیں اور ہمیں 1.5 کروڑ گنا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہم سے دشمنی ہے؟ یہ کیوں ہمیں کم گنا جاتا ہے؟ طرح طرح سے آپ ہم پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ہر ایک ہمارے نام پر سیاست کرتا ہے اور ہماری آبادی کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے ان سب لوگوں سے سوال ہے جو حکومتوں کے اندر شامل رہے ہیں، ان سب لوگوں سے سوال ہے جو حکومتیں بنانے والے لوگ ہیں، ان سب لوگوں سے سوال ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں، کہ جو جس شہر کی آبادی کو اعلیٰ گنے وہ اس شہر سے کیا جو ہے وہ سلوک کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بات کراچی کے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر حق نہیں دے گا۔ آپ جس تباہ حالی کا شکار ہیں، یہ پارٹیاں آپ کے ساتھ اتنا ہی سلوک کرتی ہیں کہ جب آپ شور مچاتے ہیں، جب آپ دھرنے دیتے ہیں، جب آپ احتجاج کرتے ہیں، تو وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے محمود آباد نالہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے، ہم نے ملیر بائی پاس بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ کس کے لیے آپ بنا رہے ہیں؟ وہ جو ڈی ایچ اے سے لے کر نئے ڈی ایچ اے تک کی سڑک ہے، اس میں تو بڑی پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کی تو آپ پیچ ورکنگ تک نہیں کر رہے ہیں، اس کام میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ یہ پھرتیاں وہاں کے لیے ہیں، وہاں کے ٹھیکوں کے لیے ہیں۔ ایک مراعات یافتہ طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھرتیاں دکھا رہی ہے، کراچی کے 98-99% لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس آبادی کو انہوں نے مل کر کھایا ہے۔ اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، یہ وفاق کا ایک ادارہ ہے جو مردم شماری کرتا ہے، اس نے اگر گنتی غلط کی تھی تو اس وقت یہ سی سی آئی میں طے ہوا تھا کہ 5% بلاکس کو دوبارہ کھولا جائے گا، لیکن نہیں کھولا گیا۔ 2 سال 2.5 سال میں یہ کام نہیں کیا گیا۔ کیا اس میں جاتا تھا؟ اس کے بجٹنگ ہو چکی تھی، اس لیے کہ اس کو زیادہ شو کریں گے تو ان سب کو نقصان محسوس ہوتا ہے۔ یہ خوف کا شکار ہے یہ حکمران طبقہ، یہ کراچی سے خوف زدہ ہوتا ہے، یہ پارٹیاں خوف زدہ ہوتی ہیں۔
اس لیے کہ کراچی کی یہ ہسٹری ہے کہ یہ پاکستان بنانے والے لوگ بھی ہیں، پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگ ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد جو تحریک کراچی میں چلتی تھی وہ پورے پاکستان کی تحریک بن جاتی تھی، وہ آمروں کو للکارتی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی، وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کو للکارتی تھی۔ تو یہ وڈیرے اور جاگیردار اور ملک کے جو اقتدار میں قابض لوگ ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کراچی دوبارہ سے اٹھ سکے، اسی لیے انہوں نے ہمارا بندوبست اس طرح سے کیا تھا کہ ہمیں لسانی اکائیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ خوشنما نعرے تھے لیکن در حقیقت ہم سے ہماری تعلیم چھینی گئی، ہم سے ہمارا روزگار چھینا گیا، ہم سے ہماری ڈیولپمنٹ چھین لی گئی۔ آج اس شہر کراچی کا حال آپ دیکھ لیں، پورے ملک میں بھی کوئی اچھی پالیسیاں تو نہیں ہیں، لیکن لاہور ابھی چند دن وہاں کچرا نہیں اٹھا تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ لاہور کا کچرا کیوں نہیں اٹھا۔ ہم تو برسوں سے کچرا کھا رہے ہیں، کچرا سونگھ رہے ہیں، کچرے کی ہوا لے رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ جب میڈیا میں چیزیں آتی ہیں تو بس 4 دن اس پر گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، پیسے ہڑپ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو کراچی سے خوف زدہ ہوتے تھے، ہمارا بندوبست یہ کیا کہ ایسی مافیاؤں کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا کہ جنہوں نے ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا، بلکہ اور شہر آگے بڑھے، ہم پیچھے کی طرف چلتے چلے گئے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر جاگنا پڑے گا، اپنا حق لینے کے لیے اٹھنا پڑے گا، آواز لگانی پڑے گی، اور اس بات کا بھی شعور حاصل کرنا پڑے گا کہ جن خوشنما نعروں کے پیچھے، جس میڈیا کی اربوں خربوں روپے کی کیمپین کے پیچھے آپ اپنی رائے بدل لیتے ہیں، نوجوان اس طرف رخ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب سب اچھا ہو جائے گا، حقائق یہ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو کراچی کی ہسٹری کی معلومات کرنی چاہیے، آپ کو اپنے شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اس شہر کراچی کی اصل اسٹیک ہولڈر ہے، ہم نے اس شہر کو تعمیر کیا ہے، اس کو ترقی دی ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے، صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، ویژن کو سامنے لا کر اپنی ڈیولپمنٹ کے کاموں کو آگے سے آگے بڑھایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کچھ لوگ جب مردم شماری کی بات کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال کراچی کے عوام پوچھیں کہ جب آپ 35 سال سے طاقتور تھے تو 81 کی مردم شماری 87 میں نوٹیفائی ہوئی تھی، اس وقت اس شہر پر آپ کا غلبہ تھا، آپ نے اس وقت شور کیوں نہیں مچایا؟ جب آپ طاقتور تھے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا تو کراچی کی وہ جو KCR تھی، جو ٹرین چلتی تھی، وہ ٹرین جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، آپ نے اس کو بند کیا تھا۔ MQM اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے اس کو بند کیا تھا، اس وقت آپ نے شور کیوں نہیں مچایا تھا؟ جب کراچی میں کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن چلتی تھی تو MQM کے وزیر ٹرانسپورٹ کی موجودگی میں وہ KTC جس کی 100 سے زائد بسیں تو صرف کراچی یونیورسٹی میں چلا کرتی تھی، وہ بند کر دی گئی تھی۔ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں ہماری نمائندگی کو فروخت کر رہے تھے۔ اس لیے اب آپ جتنی بھی بات کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ حکومت چھوڑ نہیں سکتے، اور MQM ہو یا MQM کی آف شوٹ پارٹیاں ہوں یا اس کے دوسرے دھڑے ہوں جو مختلف نعروں سے اب احتجاج کر رہے ہیں، ان کو چائنا کٹنگ کا جواب دینا پڑے گا۔ ان کو بتانا پڑے گا اگر نعمت اللہ خان نے 32 کالج بنائے تھے تو اگلے 4 سال میں 33واں کالج کیوں نہیں بنا؟ ان کو بتانا پڑے گا کہ نعمت اللہ خان نے اگر K3 منصوبے میں 100 ملین گیلن پانی کراچی کو دیا تھا تو اس کے بعد 1 قطرہ پانی کا اضافہ بھی MQM اور مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ جو KCR دوبارہ بحال کر کے نعمت اللہ خان نے اس کا افتتاح کیا تھا مصطفیٰ کمال اور MQM کے دور میں، اور بعد میں تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو حکومتوں میں رہے ہیں، وہ KCR کیوں نہیں چل سکی ہے؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ جو گرین بسیں نعمت اللہ خان لائے تھے وہ مصطفیٰ کمال اور MQM کے دور میں کیوں تباہ ہو گئیں، کیوں وہاں پر کچرا بن گئی ہیں، اور جس کے لیے مراد علی شاہ ہم سے کہتے ہیں ہم اس کو ریپیئر کر کے آپ کو تحفہ دیں گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ہمیں بتانا پڑے گا یہ جو گلی محلوں کی سطح پر ہم نے کام کیا تھا، 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچایا تھا، ان 4 سال میں ہم نے جو محنت کی تھی
اور آپ کو پہلے سال 42 ارب روپے ملے تھے. آپ نے مزید کون سا منصوبہ بنایا, مزید کون سی ڈیولپمنٹ کراچی میں کی ہے؟ اس لیے اس وقت چونکہ میڈیا ان کے پاس تھا, طاقت ان کے پاس تھی, کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا, تو یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ نعمت اللہ خان کے بعد بھی ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے. ان منصوبوں کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ کراچی میں نہیں ہوئی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 15 سال کا بیک لاگ ہے, یہ جو 16 سال کا بیک لاگ ہے, یہ اس طرح نہیں نکلے گا, یہ خیراتی پیکجوں سے نہیں نکلے گا. اور یہ خیراتی پیکج ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ سارے منصوبے مکمل کر کے دو جو ہمارے ویژن کے تحت چلنے شروع ہو گئے تھے, جس پر ورکنگ شروع ہو گئی تھی. ہم 2500 ارب روپے صرف ٹیکس میں دیتے ہیں اور آپ 1100 ارب روپے کا پیکج ہمیں دیتے ہیں. ہم آپ کو ہر سال 2600 اور 2500 ارب روپے ٹیکس میں دیتے ہیں, اور آپ 10 سال میں منصوبوں کا 1100 ارب روپے کا پیکج دے کر ہمیں جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو. اس لیے پی ٹی آئی نے قوم کو مایوس کیا ہے. عمران خان نے کراچی کے عوام پر چھرا گھونپا کہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا, اور جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ایم کیو ایم کی کابینہ میں موجود تھی, اور آج تک ایم کیو ایم نے اس کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت میں اضافے کے لیے کے بعد ایک لفظ بھی کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں کہا ہے. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے نوجوان اور یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ جوان اور وہ بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے وہ پورا دور دیکھا تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کرو, مہاجروں کو 5ویں قومیت بناؤ, میسورین کو واپس لاؤ اور اپنے ٹی وی وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو, جو ان نعروں کی گونج میں جوان ہوئے تھے, جو قتل عام کا شکار ہوئے تھے, جن کا خون بہا تھا, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی قیمت میں اس کوٹا سسٹم کو بیچ دیا ہے, کتنی قیمت میں اس قومیت کو بیچا, کتنی قیمت میں آپ میسورین کے حوالے سے اب کوئی بات نہیں کرتے. آپ بہاریوں کو واپس پاکستان کیا لاتے, آپ ان کو شناخت کیا دیتے, شناختی کارڈ نہیں دے سکے تھے. آج تک کی تاریخ میں قانون سازی نہیں کروا سکے, جس کے نتیجے میں یہ بلاک شناختی کارڈ کھلنے لگے. یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ان سب کا مقدمہ لڑا اور 80-90% مسئلہ حل کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, پیپلز پارٹی لوٹ مار اور کرپشن کا شاہکار ہے, اور اس کے جو اتحادی ہیں, اور پی ٹی آئی اب جو کہتے ہیں کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور فوج ان کی نگرانی کر رہی ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے نام پر جو کام ہو رہا ہے وہ کام اب ہمارے سامنے آنا چاہیے. ایک ایک دن کا حساب ملنا چاہیے, ہماری سڑکوں کو ریپیئر ہونا چاہیے, ہمارے سیوریج کے مسئلے حل ہونے چاہیے, اور ہمارے پروجیکٹ مکمل ہونے چاہیے. یہ دھرنا تحریک یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ لوگ رات کو اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ کراچی کے عوام کی ترجمانی ہے. روز ایک جگہ پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو جمعے کی نماز کے بعد پورے شہر میں مظاہرے ہوں گے, اور 30 جنوری کو انشاءاللہ بیک وقت شہر میں 50 مقامات پر دھرنا دیں گے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان دھرنوں کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ کو تعداد بھی بڑھانی ہوگی, نوجوانوں کو اپنے ساتھ بھی ملانا ہوگا, اپنی آبادیوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہوگا, اور سڑکوں پہ آ کر بیٹھنا ہوگا. ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ٹریفک چلتا رہے اور احتجاج بھی ہوتا رہے, لیکن تنگ آمد بجنگ آمد. یہ جو 30 تاریخ کو, ایک تو 22 کو پورے شہر میں ہم نے احتجاج اور مظاہروں کی کال دی ہے. آپ کے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں یہ مظاہرے ہونے چاہیے. آپ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے پہلے تو یہ بتائیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 30 جنوری کو شہر میں 50 سے زائد مقامات پہ دھرنے ہیں. کراچی ہمارے 11 تنظیمی اضلاع میں تقسیم ہے, جس میں سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک حصہ, یہ جو ہمارا تنظیمی ضلع ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل. آپ کم از کم 5 جگہ پہ تو یہ دھرنے کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 5 جگہ دھرنے کریں تو تعداد کم ہو جائے. تعداد بھی آپ کو بڑھانی ہوگی, عوام کو ساتھ ملانا ہوگا. یہ تحریک اگر آگے بڑھانی ہے تو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, جدوجہد کرنی پڑے گی. کوئی آپ کو اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا. یہ حکمران طبقہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. آپ کو اپنا حق خود لینا پڑے گا, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں 30 تاریخ کو انشاءاللہ؟ اگر آپ 30 تاریخ کو یہ دھرنے کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم اپنے اس پروگرام کو اس وقت جو ہے وہ میں چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم لوگ اس کے بعد نماز عشاء ادا کر کے یہاں سے پرامن طور پر چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہماری یہ تحریک کل الہ دین پارک میں
अलादीन पार्क के सामने सड़क पर धरना होगा इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप जहमत फरमाएं, आप देखेंगे कि वहां भी एक बड़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उस हिस्से से, कल हमने जहां नर्सरी स्टॉप पर धरना किया था वो भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, लेकिन वो हमारी एक अलग ज़िला और जोन है। अब हम अलादीन पार्क पे इंशाअल्लाह धरना करेंगे कल, और उसके बाद हमारा करीमाबाद पे भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 23 तारीख को धरना होगा। इसी तरह धरनों की ये सीरीज़ है, और 30 तारीख को जब पूरे शहर में धरना होगा तो फिर हम बताएंगे कि अगला धरना किस जगह पर होगा और किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर होगा। ये हम इंशाअल्लाह उसी दिन बताएंगे, और वहाँ धरना करेंगे जहाँ हमारी तकदीर के फैसले किए जाते हैं। वहाँ पहुँचेंगे, अपना हक छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला, जहाँ से हमें महरूम किया जाता है। आप उसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है इंशाअल्लाह ताला? तो बस हमारी आखिरी बात यही है कि हमें पूरा गिना जाए, और इस मर्दमशुमारी को जो जाली तरीके से काबीना ने मंजूरी दी है इसको वापस लिया जाए, और 1 महीने में ये पूरा अमल मुकम्मल हो सकता है। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का एक भरपूर इत्तेहाद है इस वक्त, और वो इत्तेहाद ये है कि दोनों बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। तो हम यह मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाब का भी शेड्यूल अनाउंस किया जाए, और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के साथ ये बल्दियाती इंतखाब होना चाहिए। ये जो अभी गासिबाना एक्ट है, किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। कराची मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटी है, इसकी शहरी हुकूमत की स्टेटस इसका होना चाहिए, वजह यह कि इसको जो है वो बिल्कुल एक आप कचरा कुंडी समझना शुरू कर दें। इसीलिए हम समझते हैं कराची के नौजवानों को मुलाजमतें मिलनी चाहिए। ये तासुब और लिसानियत की बुनियाद पर और करप्शन की बुनियाद पर जो बंदरबाट इस वक्त महकमों के अंदर मौजूद है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कराची के नौजवानों ने, उनकी किस्मत में सिर्फ ये नहीं है कि वो फूड सप्लाई का काम करें, इनको भी ऑफिस में काम करना आता है। ये भी जो है वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये भी अकाउंट्स का काम भी जानते हैं, और ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन भी जानते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, ये सोशल मीडिया वर्कर भी हैं, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं। आप ऐसे ही तमाशा मचाते रहते हैं। इन नौजवानों ने क्या कसूर किया है कि कोटा सिस्टम भी मुसल्लत करके रखा हुआ है और मार्जिनलाइज किया जाता है, हमें बाकायदा मुलाजमतों से दूर रखा जाता है। हमारा मुतालबा यह है कि कराची के नौजवान जो हमारे तलबा और तालिबात हैं, उनके रोज़गार का बंदोबस्त भी होना चाहिए और तासुब को ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह हमारा मुतालबा यह है कि तालीमी इदारों में जो दुश्मनी हो रही है, इस पर हम एक अलहदा कल भी इंशाअल्लाह बात करेंगे, और आइंदा धरनों में भी इसकी तफसीलात बताएंगे कि क्या पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची में तालीम के मैदान में हमारे पर जो जुल्म किया जा रहा है उसको हम जो है वो कौम के सामने लेकर आएंगे, और फिर पूरी कौम की आवाज़ बनेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी यह धरना तहरीक अब आगे बढ़ रही है, और रोज़ इसके अंदर नए जज्बे और जोश के साथ लोग शरीक हो रहे हैं। कल इंशाअल्लाह अलादीन पार्क के सामने मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।